انٹرنیٹ بند کیا گیا، نتائج میں تاخیر ہوئی، فیک نیوز کا سلسلہ جاری رہا۔ دولت مشترکہ کے انتخابی مبصرین نے تشویش ظاہر کر دی۔ نیوز کانفرنس میں ڈاکٹر جوناتھن نے کہا کہ میڈیا اور سیاسی کارکنوں پر تشدد کی اطلاعات ملیں۔ الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا تھا۔ ہمارا کام انتخابی عمل کا جائزہ لینا ہے۔ اپنی رپورٹ دولت مشترکہ اور الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ مزید کہا انتخابات اچھے ماحول میں ہوئے، لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، پولنگ اسٹیشن پر ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دیتے دیکھا۔ امریکہ کی پاکستانی انتخابات کے دوران فون اور انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں کی مذمت، انتخابات میں مبینہ مداخلت اور دھوکہ دہی کی تحقیقات کا مطالبہ، الیکشن میں مداخلت کی رپورٹس پر تحفظات ہیں۔ امریکی کانگریس کے اراکین کی تشویش، الہان عمر نے ٹویٹ میں کہا پاکستانی عوام صاف اور شفاف جمہوری عمل کا حق رکھتے ہیں۔ کانگریس رکن جاسمین کراک نے کہا کہ پاکستانی عوام کی خواہشات کا مکمل احترام کرنا ہوگا۔ کانگریس رکن جواکین کیسٹر نے کہا پاکستانی لیڈر لوگوں کی جمہوری رائے کا احترام کریں۔ کانگریس رکن گریگ نے کہا کہ امریکی حکومت انتخابات میں آزاد تحقیقات کو یقینی بنائے۔ کانگریس رکن سوزن وائلٹ نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں۔ وفاق میں حکومت سازی، سیاسی جماعتوں کا نیا مشن، سیاسی قائدین کی ایک کے بعد ایک بیٹھک، جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر حکومت میں مل بیٹھنے کو تیار۔ نواز شریف کی دعوت کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے تیز۔ شہباز شریف کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے گھر آصف زرداری سے ملاقات، دونوں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی پر اتفاق۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطہ۔ مسلم لیگ نون نے وفاق میں پی ڈی ایم 2 بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قائد نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف کے سابق اتحادی جماعتوں سے رابطے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد امیدواروں سے رابطوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی الیکشن جیتنے والے آزاد ارکان سے رابطے شروع کرے گی۔ آزاد ارکان کون کو نون لیگ میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ، عوام کی حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت، جمہوریت کے لیے عزم کا ثبوت ہے۔ عام انتخابات کے پرامن انعقاد پر آرمی چیف کی قوم کو مبارکباد۔ سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پولرائزیشن اور انتشار ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں۔ قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفابخش رابطے کی ضرورت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت تعریف کے مستحق ہے۔ جنرل عاصم منیر نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد دی۔ عوام نے اعتماد کیا، مشکور ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں ہمارے حلقے کے آروز لاپتہ ہیں، ہم عدالت گئے اور حکم امتناعی لے رہے ہیں۔ کامران بنگش نے کہا کہ میرے مخالف امیدواروں نے کبھی اپنا حلقہ بھی نہیں جیتا، حلقے میں 7ویں نمبر پر آنے والے امیدوار کو جتوایا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا چیف جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ۔ الیکشن 2024 میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کی 100 سیٹوں پر کامیاب۔ نون لیگ کے امیدوار 72 سیٹوں پر کامیاب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر 54 سیٹیں جیت لیں۔ ایم کیو ایم بھی 17 سیٹیں لے اڑی۔ قاف لیگ 3 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ آئی پی پی اور جے یو آئی فے کو 2 سیٹیں مل سکیں۔ 265 میں سے 252 نشستوں کا نتیجہ آ گیا۔ پنجاب کے کل 296 حلقوں میں سے 295 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے 131 نشستیں حاصل کیں، جبکہ 126 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں 10 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی۔ قاف لیگ نے 8 سیٹیں حاصل کیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 84 نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی۔ ایم کیو ایم کو 28 اور آزاد امیدواروں کو 14 نشستیں ملیں۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی نے 2 سیٹیں حاصل کیں۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کی تمام 113 نشستوں پر نتائج کا اعلان۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 91 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب، جے یو آئی 7 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 11، نون لیگ 9 سیٹوں پر کامیاب، 6 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 مقدمات میں ضمانت منظور، جی ایچ کیو اور آرمی میوزیم حملہ کیس بھی شامل۔ تمام مقدمات میں 1-1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے ہوں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 9 مئی کے مقدمات میں تمام ملزمان ضمانتوں پر ہیں، بانی پی ٹی آئی کو گرفتار رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو رہائی مل گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے سابق وزیر کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ تشویش ہے، امریکی کانگریس کے اراکین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ الہان عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، پاکستانی عوام صاف اور شفاف جمہوری عمل کا حق رکھتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ سے اپیل کرتی ہوں کہ جب تک ادارے انتخابات کے نتائج کی آزاد تحقیق نہ کریں، امریکہ انتخابات کو نہ مانے۔ ان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی، جبکہ کانگریس رکن جیسمین کراک نے کہا کہ پاکستانی عوام کی خواہشات کا مکمل احترام کرنا ہوگا۔ کانگریس رکن جواکین کیسٹر نے کہا کہ پاکستانی لیڈر لوگوں کی جمہوری رائے کا احترام کریں، ان کی جانب سے اپیل کی گئی، جبکہ کانگریس کے رکن گریگ نے کہا کہ امریکی حکومت انتخابات میں آزاد تحقیقات کو یقینی بنائے۔ کانگریس رکن سوسن وائلٹ نے بھی کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ تو الیکشن میں مداخلت کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے امریکی کانگریس کے اراکین کی جانب سے۔ الہان عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، پاکستانی عوام صاف اور شفاف جمہوری عمل کا حق رکھتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ سے اپیل کی گئی کہ جب تک ادارے انتخابات کے نتائج کی آزادانہ تحقیقات نہ کریں، امریکہ ان انتخابات کو نہ مانے۔ الیکشن 2024 اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے۔ سربراہ کامن ویلتھ وفد ڈاکٹر جوناتھن کے مطابق کئی خواتین کو پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ پارٹی کی پولنگ ایجنٹ ووٹوں کی گنتی کے دوران موجود نہیں تھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن نے مشکلات پیدا کی۔ پاکستان کو پرامن الیکشن پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جوناتھن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے الیکشن 2024 اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ الیکشن ہو گیا، اگلا مرحلہ ہے حکومت سازی کا۔ ایسے میں مسلم لیگ نون نے وفاق میں PDM-2 بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قائد نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف کے سابقہ اتحادی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں۔ پارٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد امیدواروں سے رابطوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی الیکشن جیتنے والے آزاد اراکین سے رابطے شروع کرے گی، اور پارٹی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آزاد اراکین کو نون لیگ میں شمولیت کی باقاعدہ طور پر دعوت اور ترغیب بھی دی جائے گی۔ تو مسلم لیگ نون نے وفاق میں PDM-2 بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قائد نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف سابقہ اتحادی جماعتوں سے رابطے میں ہیں، اور یہ رابطے باقاعدہ طور پر شروع بھی کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے آزاد امیدواروں سے رابطوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی ذرائع کی جانب سے کہ یہ کمیٹی الیکشن جیتنے والے آزاد اراکین سے رابطے شروع کرنے جا رہی ہے۔ ان آزاد اراکین کو نون لیگ میں شمولیت کی باقاعدہ طور پر دعوت بھی دی جائے گی اور یہ ترغیب بھی دی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے وفاق میں PDM-2 بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قائد نواز شریف کی ہدایت پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ان کی جانب سے سابقہ اتحادی جماعتوں سے رابطے بھی شروع کر دیے گئے ہیں، اور پارٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد امیدواروں سے رابطوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ کمیٹی الیکشن جیتنے والے آزاد اراکین سے رابطے کرے گی، اور باقاعدہ طور پر مسلم لیگ شمولیت میں دعوت دی جائے گی، اور باقاعدہ طور پر ان کو یہ بھی ترغیب دی جائے گی کہ مسلم لیگ نون میں وہ شامل ہو جائیں اور حکومت کا حصہ بنیں۔ مسلم لیگ نون نے وفاق میں PDM-2 بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے،
اور گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا تھا پارٹی ذرائع کے مطابق قائد نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف کے سابقہ اتحادی جماعتوں سے رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ندیم چودھری موجود ہیں۔ ندیم، کن کن امیدواروں سے آزاد سے رابطے ہو گئے ہیں؟ اب تک کچھ تفصیلات سامنے آئیں؟ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنا جو مکمل مینڈیٹ ہے وہ پارٹی صدر شہباز شریف کو دیا تھا کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے جو سابقہ اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان سے رابطے کیے جائیں، بلکہ جو آزاد اراکین ہیں ان سے بھی رابطے کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ رات شہباز شریف نے پہلے ٹیلی فونک رابطے کیے تھے آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور متحدہ پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقصود صدیقی سے۔ اس کے بعد رات کو آصف علی زرداری سے شہباز شریف کی 3 سے 4 گھنٹے طویل ایک جو مشاورتی ملاقات ہے وہ بھی لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایک جگہ پہ ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ مزید جو رابطے ہیں ان کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اتحادی جماعتیں ہیں اور بلوچستان میں تعلق رکھنے والی جو سیاسی اور وفاقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ یہ 3 رکنی کمیٹی سینیٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ اس میں رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق جو دیگر اس کے جو ممبران ہیں وہ ہوں گے۔ اس کمیٹی نے آج اپنی فوری طور کے اوپر اپنی تشکیل کے فوری بعد جو آزاد اراکین ہیں نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں جو 9 منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ فوری طور کے اوپر رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی ان کی جو تعداد ہے کہ کتنے اراکین کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے کیا جوابات آئے ہیں وہ تو ابھی فی الحال معلومات نہیں مل سکی، لیکن یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے۔ پارٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی نے فوری طور کے اوپر ان سے رابطے کیے ہیں اور ان کو وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے جو مطالبات ہیں ان کے وہ ماننے کی جو شرط ہے وہ قبول کر لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ کے جو بھی ترغیب آپ کے ہوں گے مطالبات ان کو فوری طور کے اوپر مانا جائے گا۔ شہباز شریف نے اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آزاد اراکین کے جو گروپ یہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اگر ان کو گروپ کی صورت میں کوئی ان کو ترغیب دی جانی ہے یا ان کو کوئی وزارت دی جانی ہے، اس کا کوئی اگر کوئی ان کا مطالبہ ہوگا تو وہ بھی ان کا مانا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی محکمے کی کوئی سربراہی وغیرہ کے حوالے سے اگر ان کا کوئی مطالبہ آتا ہے تو وہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ تو اس کمیٹی نے نہ صرف 9 منتخب اراکین پنجاب اسمبلی بلکہ 9 منتخب اراکین جو قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف آج سے مولانا فضل الرحمان، ڈاکٹر خالد مقصود صدیقی، نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو دیگر سربراہان اور دیگر اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کریں گے، اور ان کو بھی پنجاب سمیت وفاق میں جو حکومت سازی ہونی ہے مشترکہ حکومت سازی اس کے لیے ان کو دعوت دیں گے کہ ایک بار پھر پنجاب کے اندر جیسے 16 ماہ کی ایک حکومت بنی تھی پی ڈی ایم کی، تو اس طرح اب پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے ان کو دعوت دیں گے، اور اس سلسلے میں آج ان کے دوبارہ رابطے ہوں گے شہباز شریف۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ندیم۔